صرف 2 لاکھ روپے کے لیے اپنے 86 ساتھیوں کی جانیں لے لی۔ پشاور پولیس لائنز حملے میں دہشت گردوں کا سہولت کار پولیس اہلکار نکلا۔ گرفتار محمد ولی کا دہشت گرد تنظیم سے 2 لاکھ روپے لینے کا اعتراف۔ خودکش بمبار کو باڑہ سے ساتھ لے کر پشاور پہنچا۔ آئی جی خیبر پختونخوا نے بتایا ملزم وارسک روڈ دھماکے میں بھی ملوث رہا۔ اس نے اس سے قبل جنوری 2022 میں چرچ کے ایک پادری کو رنگ روڈ جمین چوک میں ٹارگٹ کیا۔ پشاور میں اس نے 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 وارسک روڈ میں پھٹنے والی آئی ڈیز میں اس نے متعلقہ مقام تک پہنچائی تھی۔ کون سی ہم نے غلطی کی جو ٹی ٹی پی کی صورت میں بھی کی کہ ہم نے ٹی ٹی پی کو بھی ایک اپیزمنٹ کی پالیسی لا کر اور ہم نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو چھوڑا، اور اسی طرح یہاں پر بلوچ سیپریٹسٹ ٹیررسٹ جو ہیں ان کو بھی ہم نے چھوڑا۔ انٹیلیجنس ڈریون وار کو روکنا پڑے گا اور بائی فورس روکنا پڑے گا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو لا کر چھوڑا گیا، یہی غلطی بلوچستان میں دہرائی گئی۔ اب دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں غلطی کا تعین کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بی بی سی کو انٹرویو۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا صوبے میں دہشت گردی کی وجہ کالعدم بی ایل اے ہے، اب ان سے بات نہیں ہوگی۔ بلوچستان میں دوست دشمن کی پہچان ناممکن ہوتی جا رہی ہے۔ فورسز اس وقت گرے ایریا میں کام کر رہی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی باشندوں پر حملے میں ملوث دہشت گرد شاہ فہد شہر میں 3 دن بارود سے بھری گاڑی لیے گھومتا رہا۔ 4 اکتوبر کو خاتون کے ساتھ کراچی آیا، ہوٹل میں کمرہ لیا۔ دوسرے دن ایمپریس مارکیٹ ڈی ایچ اے کورنگی روڈ سے ہوتا ہوا ایئرپورٹ پہنچا۔ تیسرے دن آواری ٹاور شارع فیصل بہادر آباد میں نظر آیا۔ رات 9:30 بجے ایئرپورٹ پر پہنچا۔ چینی قافلہ نکلنے کی اطلاع فون پر دی گئی۔ دھماکے کے ملزمان گل نساء اور جاوید کا 10 روزہ ریمانڈ منظور۔ عدالت کی مزید تفتیش کے لیے جی آئی ٹی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب میں اسماگ سے صورتحال سنگین، تعلیمی ادارے 17 نومبر تک بند۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور ملتان ڈویژن میں نجی دفاتر میں 50% حاضری کے احکامات۔ لاہور 669 AQI کے ساتھ آج بھی آلودہ ترین شہر۔ ملتان کا دوسرا نمبر۔ لاہور ڈویژن میں دھواں چھوڑتی گاڑیوں پر جرمانوں میں اضافہ۔ حد نگاہ صفر ہونے کے باعث ٹرینوں کا شیڈیول اور فضائی آپریشن بری طرح متاثر۔ موٹر ویز کئی مقامات پر بند۔ صوبے میں سانس، امراض قلب اور آنکھوں کے انفیکشن میں اضافہ۔ 24 گھنٹے میں 68,000 سے زائد مریض رپورٹ۔ پنجاب میں اسماگ ہے، شادی کرنی ہے تو اکتوبر میں کر لیں۔ اگلے سال نومبر سے جنوری تک شادی ممنوع قرار دینے کی تجویز ایڈوکیٹ جنرل نے ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، حکومت چاہے تو ون ڈش کے ساتھ پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ شادیوں پر 3 کے بجائے صرف 1 فنکشن۔ We have faced 2 devastating floods. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنج کا سامنا ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو چیلنج سے نمٹنے کے لیے 2030 تک $6,000 ارب درکار ہے۔ وزیر اعظم یا شہباز شریف کا باکو میں پاکستان کی میزبانی میں کلائمیٹ فائنانس کانفرنس سے خطاب۔ کہا گلیشیئرز پینے کے پانی کا بڑا ذریعہ ہے، درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلاؤ تشویشناک ہے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جانا مہنگا پڑ گیا۔ عمر ایوب، شبلی فراز، اسد قیصر اور احمد بچھر کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر حراست میں لے لیا گیا، بعد میں وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ عمر ایوب کہتے ہیں متعدد بار 6 گھنٹے کا انتظار کروایا گیا، ہماری گاڑیوں کو چوکی کے اندر بند کر دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کو بانی کی جلد رہائی کی امید۔ پنجاب پولیس نے بھی گرفتار کر دیا اڈیالہ جیل سے، ابھی اڈیالہ جیل سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ چیک کرتا ہوں میں بارے میں مذمت کرتے ہیں، اس طرح کی کچھ کرنے کر رہے ہیں، آپ نے گرفتار کیا تو چیک کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی رہنماؤں کی گرفتاری کی مذمت۔ علی امین گنڈاپور نے کہا ایسے ہتھ کنڈے کوئی نئی بات نہیں، بانی پی ٹی آئی خود اسی ماہ کال دیں گے۔ مزید کہا امریکی جھنڈا لہرانے والا پٹواری تھا۔
بانی پی ٹی آئی مسلح تحریک کی پلاننگ کر رہے ہیں، جیل میں بیٹھ کر تحریک چلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ رانا ثناء اللہ کی آج نیوز کے پروگرام اسپاٹ لائٹ میں گفتگو، کہا وہ مرنے اور مارنے آ رہے ہیں تو سیکیورٹی ادارے ایکشن لیں گے، فتنہ پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آئینی بینچز کمیٹی میں پرانے زیر التوا مقدمات کو ترجیح دی جائے گی۔ جسٹس امیر الدین خان کی سربراہی میں آئینی بینچز کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں جسٹس جمال خان مندوخیل شریک، جسٹس محمد علی مظہر بذریعہ ٹیلی فون شریک ہوئے۔ پارلیمنٹ نے اربوں روپے کے کرپشن کیسز ختم کر دیے، اب بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کرے اور لوگ بھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس، کہا 100 سے زائد کرپشن کیسز ختم ہو چکے، ملزمان بیرون ملک بھی چلے گئے، پارلیمنٹ کو ہوش آنے تک بہت دیر ہو جائے گی۔ گلگت میں خوشیاں ماتم میں بدل گئی، استور سے پنڈی جانے والی باراتیوں کی کوسٹر دریائے سندھ میں جا گری، 18 افراد جاں بحق، 6 کی تلاش جاری، زخمی دلہن کو نکال لیا گیا۔ کراچی سے کوئٹہ جانے والی کوچ مستونگ کے قریب الٹ گئی، بچے سمیت 3 افراد جاں بحق، 28 زخمی۔ شیخوپورہ میں اراضی کے تنازع پر فائرنگ، ماں بیٹا جاں بحق، باپ بیٹا اور کزن زخمی، سگے بھائیوں اظہر اور وسیم نے ساتھیوں سمیت گھر میں گھس کر فائرنگ کی۔ مقتولہ کے بیٹے کی رپورٹ پر دوہرے قتل کی FIR درج ہو گئی۔ دیگر ٹیمیں پاکستان آ سکتی ہیں تو بھارت کو کیا مسئلہ ہے؟ نہ آنے کی ٹھوس وجوہات بتائی جائیں۔ PCB کا ICC کو خط، حکومتی موقف سے آگاہ کر دیا، کہا ہائیبرڈ ماڈل قبول نہیں، بھارت نہیں آتا تو کسی اور ٹیم کو بلا لیا جائے، حکومت نے غور کے لیے بیٹھک بلا لی۔ اللہ کے نام پر مجھے میرا حصہ دے دو، میں اپنے بھائیوں سے بار بار التجا کر رہی ہوں۔ جب اپنا حصہ مانگنے گئی میرے بھائیوں نے مجھ پر تشدد کیا۔ اپنوں کے ہاتھوں زخم، خیبر پختونخوا میں خواتین وراثتی حق کے لیے تشدد کا شکار ہونے لگی۔ رواں سال صوبے سے 527 خواتین نے وراثتی حقوق کے عدم تحفظ پر شکایات درج کرائیں۔ بلیٹن میں شامل ہے خصوصی رپورٹ۔